دل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. اگر آپ کا دل دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جی رہے ہیں. اگر آپ کا دل دھڑک نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے آپ جی نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بہت دنوں سے جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، ملاقات کروں، لیکن بس مصروفیت آڑے آتی رہی. اور ہم ماؤں کو تو ویسے ہی بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے، اور اسی لیے ہم اپنی ذات کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، اور ہمارا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر ہم پریشان ہو کر جو ہیں وہ کسی قہوے کی تلاش میں نکلتے ہیں، کسی ایکسرسائز کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو لیکن میں جو ہوں وہ یہ آج آپ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں وزن کم کرنے سے پہلے کن 5 چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہاں میں ایک بات بتاتی چلی جاؤں کہ میں جو ہوں کوئی ڈائٹیشین نہیں ہوں، کوئی نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ اے سمپل موم، اور جس کو شوق ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی ڈائٹ کا اور نیوٹریشن کا اور اپنی فٹنس کا خیال رکھے. آپ جو ہیں میری ان باتوں سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اختلاف رائے کا مکمل حق ہے. اب جو بھی آپ کی اپنا فیڈ بیک ہو وہ آپ مجھے ضرور نیچے کمنٹس میں بتائیں. اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. وزن کم کرنا جو ہے وہ ایک سفر کی طرح ہے، اور جیسے بھی آپ کسی بھی سفر پہ بغیر کسی پلاننگ کے نہیں جاتے، آپ ہمیشہ تیاری کر کے جاتے ہیں. تو وزن کم کرنے سے پہلے بھی آپ کو ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس پلان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں یہ 5 باتیں شامل ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وجہ. آپ کیوں وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیوں کیا ہے؟ آپ کا موٹیو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی خاندان میں شادی ہے، آپ اس میں شرکت کے لیے جو ہے وزن کم کرنا چاہ رہی ہیں، یا آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ وزن کم کریں، یا آپ ویسے ہی اپنے وزن سے جو ہے پریشان ہیں اور آپ کو اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، اگر یہ وجہ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت اچھی وجہ ہے اپنا وزن کم کرنے کے لیے. کیونکہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو وزن کا بڑھنا وہ ایک پرابلم ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور ہم اس کو کم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا جو موٹیو ہے، آپ کا جو کیوں ہے، وہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، وہ 15 دن کے لیے ہے یا وہ 15 سالوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی شادی کے لیے وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے 2 مہینے لگ کے زبردست قسم کی ابلی ہوئی سبزیاں اور بھوکا رہ کے اور پتہ نہیں کون کون سے کہوے اور جوشاندے پی کے آپ نے اپنا وزن کم کیا ہے، لیکن آپ نے بس پھر شادی ہوتے ساتھ ہی دعوتوں میں کھا کے وہ وزن دوبارہ سے گین کر لیا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار شادی ہوگی اب کیا کرنا، تو دیٹس ناٹ گڈ ہے نا. اتنی محنت کے بعد آپ اس وزن کو جو آپ نے لوز کیا اس کو آپ دوبارہ سے گین کر لیں تو اٹس ناٹ گڈ. تو اپنا کیوں جو ہے، اپنا موٹیو جو ہے، اپنی جو وجہ ہے اس کو آپ بہت کلیئرلی اپنے مائنڈ میں ڈیفائن کر لیں کہ میں کیوں وزن کم کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے زیر غور لانا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، وہ اپنی باڈی ٹائپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ کی جو باڈی ٹائپ ہے وہ کون سی ہے. آیا وہ ایکٹومورفک ہے یا وہ میزومورفک ہے یا وہ اینڈومورفک ہے. یہ 3 باڈی ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ہماری جو ہے نا باڈی ٹائپس کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے.
एक्टोमॉर्फिक बॉडीज वो होती हैं जो बहुत दुबली पतली होती हैं और उनके ऊपर जो है ना फैट बहुत मुश्किल से आता है. वो मतलब जो मर्जी खाते रहें वो मोटे नहीं होते. होगा आपके फ्रेंड्स में भी कोई ऐसा, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा होगा जो 4-6 समोसे भी खा लेगा, 3-3 पराठे भी खा लेगा, लेकिन उसका वेट गेन नहीं होगा. तो वो जो थे ना वो लीन होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर जो है ना वो चर्बी भी चढ़ती है और मसल भी बहुत मुश्किल से वो गेन करते हैं. और दूसरी जो टाइप होती है वो मेसोमॉर्फ्स होते हैं, जो आप देखेंगे तो वो बड़े मस्कुलर होंगे लेकिन वो मोटे नहीं होंगे. उनका जो बॉडी है वो बड़ी प्रोपोर्शनेट होगी और बड़ा जो है ना मतलब उनकी बिल्कुल ठीक ठीक जगहों पे जो है ना वो फैट डिपॉजिट होता है. और जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं वो होते हैं जिनमें नेचुरली जेनेटिकली जो है ना वो फैट स्टोर करने की जो सलाहियत है वो बाकी बॉडी टाइप से ज्यादा होती है. वो लोग थोड़ी सी भी चीज खाएंगे, वो थोड़ा सा भी खाना ज्यादा खाएंगे तो वो फौरन से जो है ना वो वेट गेन कर लेंगे. और इसमें हमारा किसी का जाती दोष नहीं है, ये जेनेटिकली होता है, ये खानदानी होता है और ये नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है ये. और इसी तरह हमारी बॉडी कहाँ कहाँ फैट स्टोर कर रही है वो भी जेनेटिकली होता है. कुछ लोग होते हैं वो बाजुओं पे फैट स्टोर कर रहे होते हैं, कुछ खवातीन होती हैं वो हिप्स पे स्टोर कर रही होती हैं, कुछ का सीधा सीधा जाके बेली फैट बन रहा होता है, और कुछ हैं जिनकी बेली तो फ्लैट होती है लेकिन बाकी बॉडी में जगह जगह जो है ना वो फैट स्टोर हो रहा होता है. तो ये हमारा जेनेटिक कोड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमें बाय वरासत में मिलता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते. जो चीज हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है, वो क्या है? वो हमारा एटीट्यूड है, वो हमारा बिहेवियर है. कि हम या तो वो बिकरिंग करते रहें कि यार मेरा वेट बढ़ गया, कम क्यों नहीं हो रहा, मेरी तो बॉडी टाइप ही ऐसी है, हमारा मोटापा तो खानदानी है. अगर आप ये बैठकर कहें और काम कुछ ना करें तो वो गलत होगा. हम बजाय इसके कि उस चीज को इम्प्रूव करें और ठीक करें, हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो बहाने ढूंढ रहे होते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं. तो वो हमें चेंज करना है. हम उसको चेंज कर सकते हैं कि हम एक्सक्यूज ना दें और जैसी भी बॉडी अल्लाह ताला ने हमें दी है हम उसके ऊपर खुश हों और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है ना. नहीं, ठीक है. तो ये सेकंड पॉइंट है जिसको आपने नोट करना है वजन कम करने से पहले कि आपकी बॉडी टाइप है कैसी. क्योंकि जब आपको अपनी बॉडी टाइप के बारे में पता होगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ना डाइट को फॉलो कर सकेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सरसाइज को फॉलो कर सकेंगे. या एक्सरसाइज के बगैर नहीं होता वजन कम. ठीक है. अच्छा, नंबर 3 पॉइंट, जो नंबर तीसरा जो पॉइंट आपको माइंड में रखना है, और माइंड में नहीं रखना, सॉरी, जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, और वो है आपकी ट्रिगर फूड्स. ट्रिगर फूड्स क्या होती हैं? किसी को पता? ट्रिगर फूड्स वो फूड्स होती हैं जो अमूमन कोई भी चीज हो सकती है लेकिन जिसका हमें खाते रहने का दिल करता है, जो हमारे सामने आती है तो हमसे रुका नहीं जाता. हम अगर लेट्स एग्जाम्पल है, अगर आइसक्रीम की है, अगर किसी की ट्रिगर फूड आइसक्रीम की है तो वो ये नहीं करेगा कि 3-4 चमचे लेके बस कर दे. नहीं, वो जब तक अच्छी तरह पेट भर के डब्बा पूरा खा नहीं लेगा ना तो उसको चैन नहीं आएगा, उसका दिल मुतमईन नहीं होगा. तो ऐसी बहुत सारी फूड्स होती हैं जो हमारे लिए ट्रिगर फूड का काम कर रही होती हैं, और वो अक्सर औकात जंक फूड होती है या वो मीठी चीजें होती हैं. बहुत कम ऐसा होता है, या तली हुई चीजें होती हैं, वो हमारा ट्रिगर फूड होता है. बहुत कम ऐसा होता है कि किसी शख्स को जो है ना वो चिकन उसके लिए ट्रिगर फूड हो. उबली हुई चिकन किसी के लिए ट्रिगर फूड नहीं होती, उबली हुई सब्जियां किसी के लिए ट्रिगर फूड नहीं होती. तो आपने ये समझना है कि आपकी ट्रिगर फूड्स कौन सी हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपके सामने आती हैं और आपसे रहा नहीं जाता और आपका खाते रहने का दिल करता है. क्योंकि जब आप उन चीजों को समझ लेंगे कि ये वाली फूड्स हैं जो मैं खाए बगैर रह नहीं सकता, तो आप उसको अपने घर में कम लाएं और उसको अपनी एक्सेस से दूर रखें. मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए ट्रिगर फूड्स ना 3 हैं. मुझे ब्राउनीज, कुकीज और डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है. और मेरे सामने ये चीजें आती हैं तो मैं जितनी मर्जी स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ ना, मुझसे रुका नहीं जा रहा होता, मैं खा लेती हूँ.
اور دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ یار کیا باقی تو ہم ڈائٹ کر رہے ہیں نا، تھوڑی سی اگر ہم یہ کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ میں بار بار ویشیس سائیکل چلتا ہے، اور میری جو ساری ایفرٹس ہیں ویٹ لاس کرنے کی وہ ساری ایک طرف ہو جاتی ہیں. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ٹریگر فوڈس کو گھر میں لائیں ہی نہ وہ گھر میں آئیں گی نہ وہ آپ کھائیں گے. اور بہت سارے ٹریگر فوڈز میں سے ایک فوڈ کو پک کر لیں، ایک کھانے کو پک کر لیں کہ یار یہ میں نے چیز کھانی ہے، اور اس کو اعتدال میں کھائیں. تھوڑا کھائیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ پورا ڈبہ آئس کریم کا کھائیں. آپ چھوٹی آئس کریم لائیں، آپ بلکہ پورا بڑا 3 لیٹر والا ڈبہ لائیں نا گھر میں. آپ جب بھی لائیں چھوٹی سرونگ لے کر آئیں. بسکٹ لائیں تو ٹکی پیک لے کر آئیں، مطلب چھوٹے چھوٹے پیکٹ لائیں. چاکلیٹس لائیں تو بالکل چھوٹی سی لائیں، اور ایک دفعہ کی سرونگ لائیں. بلک میں نہ لائیں کہ چلو یار جو ہے نا چلو گھر میں بچے ہیں تو وہ بچے کھا لیں گے، تو ہم بچوں کو بھی اپنے راستے پہ ڈال رہے ہیں، بچوں کو بھی ہم اسی ساری جنک فوڈ کا عادی بنا رہے ہیں جو ہم خود کھا رہے ہیں. اور جب ہم بچوں کو اسی راہ پہ چلا رہے ہیں تو بچے بھی آگے وہی سارا کچھ سفر کریں گے جو ہم سفر کر رہے ہیں. تو اس لیے گھر میں آپ ایسی ٹریگر فوڈس کو لائیں ہی نا جو آپ کو جو ہے نا پرابلم دیں، اور آپ اپنا وزن کم کرنے کی موٹیویشن آپ کی نا ختم کر دیں. تو اس کا ضرور خیال رکھیں اور اس کو ڈسکور کریں. اگر آپ کی ٹریگر فوڈ کوک ہے، اگر آپ کی ٹریگر فوڈ کوئی بھی چیز اس کو لمٹ کریں اور اس کو چھوڑیں نہیں، بالکل چھوڑیں نہیں، کیونکہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ پھر زیادہ بیک فائر کرتی ہے. چھوڑیں نہیں، ساتھ لے کے چلیں لیکن اچھے طریقے سے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ جو چیز آپ نے وزن کم کرنے سے پہلے دیکھنی ہے وہ ہے ڈائٹ. غذا تو سب کچھ ہوتا ہے، غذا تو وہ سب کچھ ہے جو ہم کھا رہے ہیں. تو یہاں میں ڈائٹ کی بات نہیں کروں گی، یہاں میں نیوٹریشن کی بات کروں گی. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ڈائٹ ہوتی ہے غذا اور نیوٹریشن ہوتی ہے غذائیت. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں اس میں میری باڈی کے لیے کیا چیزیں ہیں، مجھے اس میں وہ جو میں کھانا، وہ جو میری پلیٹ ہے وہ مجھے فائدہ دے رہی ہے یا وہ مجھے نقصان دے رہی ہے. وہ مجھے ہیلپ کرے گی فیٹ لاس کرنے میں، بیلی فیٹ کم کرنے میں، وزن کم کرنے میں، یا وہ میرا وزن بڑھائے گی. آپ تھوڑی سی سدھ بدھ لیں، تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا گوگل کریں کہ آپ کی جو کھانا روزمرہ کا کھانا ہے اس میں کیا کیا نیوٹرینٹس موجود ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں آپ کی باڈی کے لیے. کیونکہ جتنا آپ زیادہ اس کو سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو نالج ملے گا، اور جتنا زیادہ آپ کو نالج ملے گا اتنا زیادہ آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پروٹین کدھر ہے، آپ کے کاربوہائیڈریٹس کدھر ہیں پلیٹ میں، آپ کے فیٹس کدھر ہیں، آپ ہائی کیلوریک فوڈ کھا رہے ہیں یا آپ لو کیلوریک فوڈ کھا رہے ہیں، یا آپ یہ جنک فوڈ ہے، اس میں مائکرو نیوٹرینٹس کون سے ہیں، میکرو نیوٹرینٹس کون سے. مطلب فوڈ از سچ اے بگ سبجیکٹ. تو آپ اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں اور پڑھیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کی اپنے لیے آسانی ہوگی. نالج از پاور. ٹھیک ہے. تو اس کو بالکل اگنور نہ کریں اس پوائنٹ کو. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیکاز فوڈ از فار فٹنس. ٹھیک ہے. اچھا، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو پوائنٹ آپ کو فالو کرنا ہے اور اس کے لیے سوچنا ہے وزن کم کرنے سے پہلے، وہ ہے ایکسرسائز. اور ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنا یہ آپ نے پہلے سوچنا ہے. کیونکہ آپ اگر جاب کر رہے ہیں، آپ اگر بہت زیادہ فیملی میں بزی ہیں اور گھر کے کاموں میں بزی ہیں، یا آپ کی جاب اس نوعیت کی ہے کہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک کسی قسم کی ایکٹیویٹی کا ٹائم نہیں ملتا، تو یہ تھوڑا پرابلم ہے. آپ نے پہلے سوچنا ہے وزن کم کرنے سے پہلے کہ یار میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے پہلے سے پلان بنانا ہے. کیونکہ جب تک آپ ایکسرسائز کے لیے وقت نہیں نکالیں گے نا تو وزن کم کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اتنے اہم کام کے لیے کیسے وقت نکال سکتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وزن کم کرنا نا مشکل کام نہیں ہے. آپ کچھ نہ کھائیں، بیٹھے رہیں، بھوکے رہیں، 2 ابلے ہوئے انڈے کھائیں، 1 کپ کافی پئیں یا چائے پئیں، اور رات کو پھر کھانا کھائیں، کچھ بھی نہ کھائیں سارا دن، آپ کا وزن کم ہو جائے گا. لیکن کیا وہ
سسٹینیبل ہے؟ کیا آپ اس طرح کی ڈائٹ کو ساری زندگی فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ایکسرسائز کرنی کیوں ضروری ہے؟ کہ آپ جو کھا رہے ہیں آپ اس کو ہضم کر رہے ہیں، اس کو برن آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا فٹ رہ رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ ایکٹیو رہ رہے ہیں، آپ جو ہیں آپ کی باڈی جو ہے نا وہ خوش ہو رہی ہے کہ ہاں یار میں کچھ کام کر رہی ہوں. اگر آپ بالکل بیٹھے رہیں گے تو کتنے پرابلمس ہیں جو آ جاتے ہیں. اور بھوکا رہنا تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو دل کرتا ہے کھانا کھانے کا، ہمیں تو چاروں طرف کھانے یاد آ رہے ہوتے ہیں. جب روزہ ہوتا ہے اور افطاری کا ٹائم ذرا پاس نہیں آ رہا ہوتا تو ہمیں وہ دنیا جہاں کے کھانے یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری باڈی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اٹ نیڈس فوڈ. تو جب ہم ایکسٹریم ڈائٹنگ کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے نا وہ ریزسٹ کرتی ہے، وہ فائٹ بیک کرتی ہے کہ نہیں مجھے فوڈ چاہیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم سب کچھ ایک طرف کر کے دوبارہ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. بریانی پلاؤ سے ہم سے روکا نہیں جا رہا ہوتا اپنے آپ کو، ہم فٹافٹ ڈھیر ساری پلیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور ہمارا وزن کم کرنے کی کوششیں زیرو کی زیرو رہ جاتی ہیں. تو اپنے آپ کے لیے اپنی ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. کم از کم 40 منٹ کی ایکسرسائز کرنا از حد ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں نا از حد، بہت زیادہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ وہ ہے. وہ کیوں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ نا ایکسرسائز ہمارے دل کو ہیلدی کرتی ہے، اور ہمارا دل ہیلدی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ہیلدی ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے دل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. اگر آپ کا دل دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جی رہے ہیں. اگر آپ کا دل دھڑک نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے آپ جی نہیں رہے. تو باقی ساری چیزیں تو ان امپورٹنٹ ہیں، باقی ساری چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی ہیں. سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ تو آپ کی اپنی صحت ہے، وہ آپ کا اپنا دل ہے. اگر آپ اپنے دل کی صحت کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے اور اپنے 24 گھنٹوں میں سے 40 منٹ اپنی ایکسرسائز کے لیے نہیں نکال رہے تو دیٹ مینس کہ آپ کو اس کی امپورٹنس کا وہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں یا آپ بیمار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں گے تو اچھا چلو یار پھر میں واک کرنے کا ٹائم نکال لوں گا، پھر میں ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نکالوں گا. آپ کو کوئی دل کا کوئی جھٹکا لگے گا تو آپ جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ایکسرسائز کے اوپر فوکس کریں گے. تو آپ اس وقت کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ آج ابھی اسی وقت سے اپنے لیے وقت کیوں نہیں نکال رہے؟ ہمارا یہ جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے، اور یہ ہم پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے آرگنز اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور ان کا خیال رکھیں، تاکہ ہم ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا جی سکیں، ہم اپنے آپ کو محتاجی سے، لاچاری سے، بیماری سے بچا سکیں. ایکسرسائز تو یہ سب کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم لوگ تو بڑے پروفٹ اینڈ لاس میں ہر وقت الجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس اتنی بڑی پروفیٹیبل بات کو کیوں چھوڑ رہے ہوتے ہیں؟ فائدہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے نا. سو آپ پہلے سوچیں وزن کم کرنے سے پہلے کہ یار میں ایکسرسائز کرنی ہے، اور کیوں کرنی ہے؟ تاکہ میں آرام سے کھا سکوں. جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی ایکسٹرا کیلریز برن ہو رہی ہوں گی، اور جو 1100 کیلری کی اگر آپ ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ 200-300 کیلریز ایکسٹرا کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ 2-3 کیلریز ایکسرسائز کے ذریعے برن کر رہے ہوں گے. آپ کو اتنی زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ فلکچویٹ نہیں کرے گا. آپ کانسٹنٹلی لوز کریں گے اور اس کو مینٹین رکھیں گے، کیونکہ آپ کو عادت ہوگی موو کرنے کی، آپ کو عادت ہوگی اس کو برن آؤٹ کرنے کی. اپنے لیے وقت نکالیں اور ایکسرسائز کے لیے وقت نکالیں. اور وزن کم کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن وزن کم کرنا ایک دیر پا سفر ضرور ہے، ایک لمبا سفر ضرور ہے. کبھی بھی آپ شارٹ کٹس پہ نہ جائیں اور ان 5 چیزوں کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، پڑھیں، ریسرچ کریں، اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں. اور یہ میں آپ کے ساتھ 2 ویڈیوز اور شیئر کر رہی ہوں، ان کو ضرور چیک کریں. یہ بہت ہیلدی ریسیپیز ہیں اور آپ کو بہت کام آئیں گی. اور میں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہوں گی.